اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کہ کبھی کسی کو شکست ملتی ہے، کبھی کسی کو شکست، کامیابی کبھی کسی کے حصے میں آتی، کبھی کامیابی کسی اور کے حصے میں آتی ہے، کبھی مسلمان غالب ہوتے ہیں، کبھی مسلمان مغلوب ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ غلبہ کبھی کافروں کے لیے، کبھی مسلمانوں کے لیے، تو ایسا کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ سے اس کی علت بیان کی، اس کا سبب بیان کیا، اور ایک سبب یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ محصا یمحص کا معنی ہوتا ہے پاک و صاف کر دینا، نکھار دینا، اور تاکہ اللہ مومنوں کے نکھار دے، پاک و صاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو مٹا دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ یعنی جہاد فرض کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کافر ہلاک و برباد ہوں، یعنی اگر جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور مسلمان کافروں کو ماریں گے تو کافر ہلاک و برباد ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان کی تعداد گھٹے گی، روب ان کے اندر قائم ہوگا، مسلمانوں کا روب قائم ہوگا، کافر دہشت زدہ ہوں گے، اور اگر کافروں کو غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمان مغلوب ہوئے اور مسلمانوں کو رنج و غم حاصل ہوگا، تو اس رنج و غم کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا، یا جو مسلمان شہید ہوں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو شہادت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمائے گا۔ تو اس لیے جہاد کو اللہ نے فرض فرمایا، کبھی مسلمانوں کے لیے غلبہ ہے اور کبھی کافروں کے لیے غلبہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اب غزوہ احد کے موقع پر کچھ صحابہ کرام بتقاضۂ بشری میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، حضور علیہ السلام کو میدان احد میں اور دیگر صحابہ کرام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، بعض ادھر ادھر پہاڑیوں میں نکل گئے تھے، بعض مدینہ منورہ واپس آ گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے اور زجر و توبیخ کی جا رہی ہے اور تربیت کی جا رہی ہے۔ تربیت کبھی محبت بھرے انداز میں ہوتی ہے اور کبھی زجر و توبیخ کے ذریعے بھی تربیت ہوتی ہے۔ یہ تربیت کا انداز ہم نے قرآن مقدس سے سیکھا ہے۔ تو اللہ نے ایسے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو کیا فرمایا؟ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، فری فنڈ میں، مفت میں، مشقت، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلے بغیر، سر کٹائے بغیر، ہاتھ پیر چھلنی کرائے بغیر تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر و استقلال پر قائم رہنے والوں کی پہچان نہیں کروائی ہے۔ علم یعلم کا معنی جاننا ہوتا ہے، مگر یہاں پر علم یعلم کا معنی جاننا نہیں ہے، پہچان کروانا ہے، معرفت کروانا ہے، بتانا ہے۔ حالانکہ ابھی اللہ نے بتایا نہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر و استقلال پر قائم رہنے والے ہیں۔ یعنی جہاد کیے بغیر، میدان عمل میں، میدان جنگ میں آئے بغیر اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ تم کو چاہیے تھا کہ وہاں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے۔ جب کافروں کا حملہ ہوا اور تیروں کی بارش ہوئی تو تلواروں کی جھنکار میں اور تیروں کی بارش میں تمہیں میرے محبوب کے ساتھ رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر تم زخمی ہوئے تھے تم کو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جہاد مکمل طریقے سے کرنا چاہیے، جس طرح وہ حضرات جہاد کر رہے تھے جو حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ تم میدان چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کیا یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ ایسے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک شعر اور بھی اس طرح کا ہے۔ کیا شعر؟ بولیے، میرے پیٹ میں زبان پر نہیں آ رہا۔ اس طرح کا ایک شعر اور بھی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ،
اور تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبل ان تلقوا، موت سے ملاقات کرنے سے پہلے، فقد رأیتموہ، تو تحقیق تم نے اسے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور تم اسے دیکھ رہے تھے اپنی نظروں سے، تحقیق کہ تم نے موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا، تو بھاگے کیوں میدان چھوڑ کر؟ پہلے تمنا کر رہے تھے کہ کاش جہاد کا موقع میسر آئے اور ہم بھی جہاد کریں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں، اور تمہیں لوگوں نے ضد کر کے حضور کو اور دیگر صحابہ اکرام کو میدان احد میں لانے پر تم نے مجبور کر دیا، اور جب میدان احد میں جنگ ہو گئی تو تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا، میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جب کفار مکہ احد کے دامن میں آئے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہمیں یہاں مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہے یا باہر نکل کر ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو جو جوان صحابہ اکرام تھے جن کے اندر جوش جہاد بہت زیادہ تھا، جوش جہاد سب کے اندر تھا مگر جوانی کا جوش بھی ان کے اندر تھا، تو انہوں نے اصرار کہ نہیں ہم وہاں جا کے ان کو ماریں گے اور ہم باہر نکل کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضور کی تمنا اور خواہش یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اور جو کبار صحابہ تھے ان کی بھی یہی آرزو تھی، ان کا مشورہ یہی تھا، مگر نوجوان حضرات نے اور نوجوان صحابہ نے ضد کی کہ نہیں ہم وہاں جا کے ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور ضد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں جب مسلمان شہید ہوئے اور حضور نے شہداء کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا تو ان کے اندر شہادت کی تمنائیں امنگیں لینے لگیں، انگڑائیاں لینے لگیں، تو تمنا کرنے لگے کاش ہمیں بھی اس طرح کا موقع مل جائے اور ہم بھی کافروں سے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں، ٹھیک نا۔ اور تو جنگ احد کے موقع پر انہوں نے ہی ضد کی اصرار کیا تو حضور باہر تشریف لائے، اور پھر ان کو ندامت بھی ہوئی اور کہا حضور اب آپ کے مشورے پر عمل کریں گے، ہم آپ جو چاہیں کریں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کسی نبی کے لیے حلال نہیں ہے، ممکن نہیں کہ وہ جہاد کا سامان لے اسباب جہاد اختیار کرنے بعد ہتھیار کو اتار دے، یا کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ اب تو جنگ ہوگی، باہر جا کے جنگ کریں گے ہم۔ بہرحال تو انہی صحابہ کرام سے خطاب یہاں ہے جو لوگ ضد کر رہے تھے اور پھر میدان جنگ میں جب آئے اور موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو چھوڑ کر بھاگ گئے میدان۔ اللہ نے سب کو معاف فرمایا، مگر اللہ نے یہاں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے رویہ اختیار فرمائے، زجر و توبیخ کا رویہ اختیار فرمائے یا محبت و شفقت کا رویہ اختیار فرمائے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم ان نفوس قدسیہ پر طعن نہیں کر سکتے ہیں، ان کا ہم ذکر صرف خیر ہی سے کریں گے۔ ان واقعات کو لے کر صحابہ کرام پر طنز کرنا، جیسا کہ رافضی طنز کرتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی تک کو نہیں چھوڑتے کہ میدان جنگ میں وہ بھی میدان احد میں میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے بتقاضۂ بشری، ان تک کو نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ ان کو حضور کا دامان نہیں مانتے ہیں، سمجھے آپ۔ تو ہم ان واقعات کو لے کر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ سب مومن تھے، مخلص تھے، نیک صالح تھے، ان کی عدالت ان کی ثقافت معتبر ہے، اور کسی بھی ادنا درجے کے صحابی کی شان میں بھی گستاخی کرنا ناجائز و حرام ہے، اہل سنت کے منہج کے خلاف ہے۔ اللہ نے جیسا چاہا ارشاد فرمایا، اور تم اس سے پہلے موت سے ملاقات کرنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو تحقیق تم نے موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیا۔ مزید تربیت، وما محمد الا رسول، چونکہ جب حضور کے بارے میں شیطان نے اعلان کر دیا تھا کہ قد قتل محمد، تو یہ خبر سن کر بہت سے لوگ بالکل پسپا ہو گئے، تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، جن کے لیے ہم جنگ کر رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے، اب ہم کس سے جنگ کریں اور کیوں جنگ کریں۔ بعض صحابہ کرام کے حوصلے یوں ہی پست ہو گئے تھے صرف یہ سن کر کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، حالانکہ ان کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دین حضور کا نہیں، حضور دین لائے ہیں، حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، دین تو اللہ کے لیے ہے۔ جس اللہ کی دعوت حضور دے رہے تھے، جس اللہ کی توحید کا پیغام حضور دے رہے تھے، اور جس کی بندگی کی تعلیم حضور دے رہے، تو اللہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو بالفرض اگر حضور شہید بھی کر دیے جاتے، حالانکہ شہید نہیں کیے گا، مگر اگر وہ شہید کر بھی دیے جاتے تب بھی مسلمانوں پر فرض اور ضرورت تھا کہ دین کی حمایت کے لیے جہاد کرتے رہتے، جنگ کرتے رہتے اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے، مگر بتقاضۂ بشری انہوں نے تلوار پھینک دی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے یہ سن کر کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی، ایسے صحابہ کو بھی یہاں پر تنبیہ کی گئی اور یہ کہا گیا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو رسول ہی ہے، یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ فرشتے ہیں نہ خدا ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، بہت سے انبیاء کرام دنیا میں آئے اور دنیا سے کچھ کو شہید کیا گیا اور کچھ وفات پا گئے۔
افئم مات، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا یہ شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اگر یہ شہید کر دیے جائے یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی مذہب اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے یعنی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ شکر گزار بندوں کو ان کا صلہ عطا فرمائے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو صلہ عطا فرمائے گا، جو صابر ہیں، شاکر ہیں، صبر و استقرار پر قائم ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کافروں کے سر تن سے جدا کرنے والے ہیں، اللہ ان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں تنبیہ فرمائے کہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ جب تم نے سنا کہ میرے محبوب شہید کر دیے گئے تب بھی تم کو ان سے مقابلہ کرتے رہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ تلوار پھینک کر بیٹھ جاتے ہو یہ کہتے کہ ہم کس کے لیے جنگ کریں۔ تو یہاں پر تنبیہ فرمائی، تربیت فرمائی، اور پھر جہاد کی ترغیب دی، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر مر جائے، ان تموت الا باذن اللہ، کہ وہ مر جائے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، سب کا وقت مقرر ہے، یہ ترجمہ کریں گے اس کا، سب کا وقت مقرر ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ تو یہ سوچنا کہ میدان جہاد میں جائیں گے تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ جس کا جب وقت مقرر ہے تبھی اس کی موت آئے گی، اور کسی کا اگر وقت نہیں آیا ہے تو وہ ایک دو بار نہیں سینکڑوں بار میدان جہاد میں جائے تب بھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا کیا معاملہ ہے، زندگی بھر جہاد کرتے رہے مگر فطری موت مرے، شہادت نہیں ہوئی آپ کی، کوئی آپ کو مار نہیں سکا۔ امن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو شخص دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے گا، نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا کے ثواب میں سے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ نؤتہ منہا، اور جو شخص آخرت کا اجر و ثواب چاہے گا ہم اسے آخرت کا اجر و ثواب دیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور عن قریب ہم شکر گزار بندوں کو صلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، رِبِّيُّونَ كَثِير قاتلہ کا فاعل ہے، اور کتنے ہی ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، جن کے ساتھ ان کے اصحاب نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے پیروکار نے جہاد فرمایا۔ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، تو راہ خدا میں ان کو جو مشقتیں پہنچی نہ انہوں نے کمزوری کا اظہار کیا، نہ وہ کمزور ہوئے، اور نہ ہی وہ لوگ تھکے، نہ انہوں نے تھکاوٹ کا اظہار کیا، نہ ضعف کا، نہ کمزوری کا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ترغیب دی ہے کہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے ماننے والوں نے کسی قسم کی اکتاہٹ، کسی قسم کی تھکاوٹ، کسی قسم کی ضعف اور کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ جب ان کو رائے خدا میں مشقتیں پہنچی تو تم نے کیوں مشقتوں کا اظہار کیا؟ تم نے کیوں تلواریں پھینک دی اور جہاد کرنے سے باز آ گئے اور میدان چھوڑ کر چلے گئے؟ تم کو بھی مقابلہ کرنا چاہیے تھا، تم پیغمبر اعظم کی امتی ہو، ان کے صحابی ہو۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور ان کا قول فقط یہی تھا کہ انہوں نے یوں کہا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اس اسراف کو، زیادتیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم نے اپنے معاملے میں کی، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں تو ہماری نصرت و حمایت فرما۔ تو جب انہوں نے کیا تو ان کی پیروی کرتے ہوئے تم کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا، میدان جہاد سے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ خدا ہے، خالق و مالک ہے، اس نے جیسا چاہا اپنے بندوں کی توبیخ فرمائی، زجر فرمایا، ناراضی کا اظہار فرمایا، مگر ہم بندے ہیں، اسی خدا نے ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم ادب و احترام کریں گے، اور ہم ان کا ذکر خیر سے ہی کریں گے، اور ہم نہ گستاخی کریں گے، اور نہ کسی بد زبان کو کسی بھی ادنا صحابی کی شان میں، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی گستاخی کرنے نہیں دیں گے۔ جو کرے گا اس کا ہم رد بلیغ کریں گے، اور اپنے صحابہ کی، حضور کے صحابہ کے ناموس کے لیے ہم تن من دھن کی قربانیاں پیش کر دیں گے۔ یہی ہمارا منہج رہا ہے اسلاف کرام کا، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا گمراہ ہوگا، گمراہ گر ہوگا، اور پھر جب دروازہ کھلے گا سب صحابہ کا تو پھر گھستے اس کی ناپاک زبان سے نہ ازواج مطہرات محفوظ رہیں گی، نہ خلفائے راشدین محفوظ رہیں گے، اور پھر اس کے ایمان کا چراغ ہمیشہ